بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہادت کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود کو عیش پرستی سے بچاؤ کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرستی نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔